السلام علیکم۔ ناول سویدہ یاسکلی، قسط نمبر 83، ممنوعہ محبت، ریٹن بائی سعید حسن۔ ہم ایک دوسرے سے 10 سال تک نہیں ملے تھے، اس لیے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری زندگی میں کیا کچھ بدل چکا ہے۔ میں نے کبھی تمہارے خاندان پر سوال نہیں اٹھایا، آخر تمہارے دادا دادی نے اپنی ہی پوتی کو کیسے نہ پہچانا؟ میرواس نے نرمی سے سمجھایا۔ مہروانیہ کے چہرے کی اداسی کچھ ہلکی ہوئی، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تو کیا تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کرنے لگے تھے؟ میرواس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ ایسا نہیں تھا، بس ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی تھی، جیسے تم پہلے سے میرے دل میں موجود ہو، کوئی انکہی سی کشش جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی تھی۔ مہروانیہ نے اسے خاموشی سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکرگزاری کی نمی تھی۔ میرواز، اس وقت تم نے طلاق کا سوچا بھی نہیں اور میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے۔ میرواز نے سوچا، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں نے تمہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں، کبھی طلاق کا نہیں سوچا، کبھی طلاق دی نہیں، لیکن یہ سب تو میں نہیں بتا سکتا، تم پھر ناراض ہو جاؤ گی اور مانو گی بھی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں۔ میرواز نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں تھام لیا، اس کی نظریں گہری اور محبت سے بھری تھیں۔ تمہاری پینٹنگ کے بارے میں ہم اسے ایسے ہی نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے تم ناراض نہ ہو، لیکن میں ہوں۔ مہروانیہ نے حیرانی سے پوچھا، پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرواس نے کمرے کے کونے میں لگے کیمرے کی طرف اشارہ کیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، بڑے لوگ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، آج اس نے تمہاری محنت کو نقصان پہنچایا ہے، کل نہ جانے اور کیا کر بیٹھے۔ یہ سن کر مہروانیہ کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے میرواس کے سینے پر سر رکھ دیا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط دیوار کھڑی ہو، اور اس دیوار کا نام محبت تھا۔ مہروانیہ نے میرواس کے جذبات کو سمجھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوستوں کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو۔ ادھر میرواس اس کے دکھ کو دیکھ کر دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کے لیے انصاف کرے گا۔ ٹھیک ہے، تم سنبھال لو سب کچھ، مہروانیہ نے نرمی سے کہا۔ وہ اس کے قریب آئی، اس کی گردن میں بازو ڈالے، ایڑیوں کے بل کھڑی ہوئی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی چپ چاپ محبت کی نشانی رکھ دی۔ میرواز اس لمحے کو گہرا بنانا چاہتا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دل میں ایک بے قابو سی چاہت جاگ اٹھی۔ اس نے بھاری آواز میں پوچھا، بس اتنا سا؟ مہروانیہ نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میرواز نے اس کی کلائی تھامی اور اسے باہر لے جانے لگا۔ کیا ہوا؟ مہروانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ مہروانیہ کے گال سرخ ہو گئے۔ میرواز، تمہاری ٹانگ زخمی ہے اور ابھی دن باقی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے دھیرے سے کہا۔ کمرے میں آتے ہی میرواز نے دروازہ بند کیا اور پردے گرا دیے۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوب گیا۔ مہروانیہ شرما کر مسکرا دی۔ پہلے وہ اسے خود پر قابو رکھتے دیکھتی آئی تھی، مگر آج اس کے انداز میں ایک الگ سی بے تابی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ میرواز نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کان کے پاس دھیمی آواز میں کہا، نہانا چاہو گی؟ ہاں، مگر تم پہلے جاؤ، مہروانیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اکٹھے اس کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ مہروانیہ فوراً شرما گئی۔ نہیں، ایسا ٹھیک نہیں لگے گا، تم پہلے جاؤ۔ میرواز کی سانسیں گہری ہو گئی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لمحہ نرم گرم مگر اپنائیت سے بھرا تھا۔ مہروانیہ نے سمجھا کہ میرواز نہانے کا ارادہ چھوڑ کر بستر پر آنے والا ہے، مگر اس کی پرجوش قربت کے دوران اس کے کپڑے آہستہ آہستہ سرک گئے۔ وہ اسے اٹھا کر باتھ روم کی طرف لے گیا۔ اس کی نظر میرواز کی ٹانگ پر بندے پٹی والے زخم پر پڑی، مگر وہ جیسے اس درد سے بے پرواہ تھا۔ یہ صرف نہانا نہیں تھا، یہ مہروانیہ کے لیے غربت کے ایک نئے احساس کو سمجھنے کا لمحہ تھا۔ وہ میرواز کی محبت میں خود کو خاموشی سے اس کے حوالے کر بیٹھی۔ بعد میں وہ دونوں شاور سے بستر تک آ گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرواز ایک مہینے سے دبی ہوئی اپنی ساری تڑپ آزاد کر رہا ہو۔ مہروانیہ نے محسوس کیا کہ اسے اس کی شدت بھری محبت کی عادت ڈالنے میں وقت لگے گا۔ میرواز مضبوط اور طاقتور تھا، جبکہ وہ خود نازک مزاج تھی اور اتنی جسمانی تھکن کی عادی نہیں تھی۔ کافی دیر بعد مہروانیہ بستر پر بے حد تھکی بھی لیٹی تھی، آنکھیں کھلی رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میرواز نے نرمی سے گرم تولیے سے اس کا خیال رکھا، پھر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور دونوں ایک میٹھی سی تسکین کے ساتھ سو گئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی، کوئی جواب نہ ملا تو دونوں شام تک سوئے۔ آدھی نیند میں مہروانیہ نے اپنے کان کے قریب میرواز کی دھیمی آواز سنی، مہروانیہ، کھانے کے لیے اٹھو گی؟ نہیں، اس نے نیند میں بڑبڑایا۔ تو سو جاؤ۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے درمیان کی گرمی نے خاموشی میں بھی ایک نرم سی لہر پیدا کر دی۔ میرواز نے اسے اور قریب کر لیا اور اس کی پیشانی پر دھیرے سے ہونٹ رکھ دیے۔ مہروانیہ نیم خواب کی کیفیت میں اس کی قربت محسوس کرتی رہی۔ اس لمحے میں صرف سکون تھا، اپنائیت تھی اور ایک گہری خاموش محبت۔ پھر وہ ایک میٹھے اور پرسکون خواب میں کھو گئی۔ چند دن بعد لالیزا غصے سے بھری ہوئی للیان کے گھر پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں عدالت کا سمن تھا۔ یل بھی وہیں موجود تھا اور للیان بھی، جو حاملہ تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ لالیزا دروازہ زور سے کھول کر اندر آئی۔ للیان میں بہت غصے میں ہوئی۔ للیان فوراً یل کی بہوں سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟
لالیزا نے ہونٹ بیچ کر کہا، مہربانیاں مجھے عدالت لے جا رہی۔ یل کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بھویں سکیڑ کر لالیزا کی طرف دیکھا۔ للیان نے اس صوفے پر اٹھایا۔ مجھے دکھاؤ۔ اس نے سمن لے کر غور سے دیکھا اور یل بھی قریب آ کر پڑھنے لگا۔ یل نے ہلکی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ مقدمہ میرواز نے کیا ہے، مہربانیاں نے نہیں۔ آخر تم نے کیا توڑا تھا کہ 10 ملین کا ہرجانہ مانگا جا رہا ہے؟ لالیزا نے غصے سے جواب دیا، ایک پینٹنگ۔ وہ تڑپ کر بولی، میرواز میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اسے پتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، 1 ملین بھی نہیں، میں کہاں سے دوں گی؟ یہ سب کام مہربانیاں کا ہے، اس نے ضرور اسے میرے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ للیان نے غصے سے مٹھی بھینچ لی، ایسی کون سی پینٹنگ ہے جو 10 ملین کی ہو سکتی ہے؟ چھوڑو، وہ تم سے زبردستی پیسے نکلوانا چاہتے ہیں بس۔ یل نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سکون سے کہا، یہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی وہ صرف پیسے چاہتے ہیں۔ لالیزا کی سرد آواز ہو گئی، پھر مہربانیاں کیا چاہتی ہے؟ یل نے مسکرا کر سمن کی طرف اشارہ کیا، دوبارہ غور سے دیکھو، تم پر مقدمہ مہربانیاں نے نہیں میرواز نے کیا ہے۔ وہ میرواز کے نام کو استعمال کر کے مجھ پر مقدمہ کر رہی ہے، یہی اس کی سب سے ظالمانہ چال ہے۔ یل نے ٹھنڈی سانس بھری، جیسے اسے مزید بات کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ للیان نے یل کا بازو تھام کر نرمی سے کہا، ڈارلنگ پلیز میرے دوست کی مدد کرو، کوئی راستہ نکالو۔ یل نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا، کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں، نہ مہربانیوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ہی میرواز کو، وہ صرف لالیزا کو سبق سکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی غلطی کا حساب دے۔ جج کیا فیصلہ کرتا ہے یا کتنی رقم دینے کا حکم دیتا ہے، آخر میں اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ تم سے واقعی پیسہ نہیں وصول نہیں کریں گے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ لالیزا نے پریشانی سے سر جھکا لیا۔ للیان کا موڈ خراب ہو گیا، اس نے دانت بیچ کر کہا، مہربانیاں واقعی بہت بری ہے، ایک پینٹنگ کے لیے تم پر کروڑوں کا کیس کر دیا، حالانکہ اس کے پاس نسلوں تک چلنے والی دولت ہے، یہ بہت ظلم ہے۔ یل نے لالیزا کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں ہلکی سی چمک کے ساتھ کہا، لالیزا؟ وہ چونک کر بولی، کیا تم مہربانیوں سے بدلہ لینا چاہتی ہو؟ ہاں چاہتی ہوں۔ یل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خطرناک سی چمک آئی، میں تمہاری مدد کروں گا۔ نرم بہار کی ہوا چل رہی تھی اور سورج پہاڑیوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ ایک پرائیویٹ کلب کے ٹینس کورٹ میں میرواز اور ڈونلڈ میچ کھیل رہے تھے۔ ڈونلڈ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانسیں تیز چل رہی تھیں، واضح تھا کہ وہ تھک چکا تھا، مگر میرواز بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے اسے کوئی تھکن نہ ہو۔ کچھ راؤنڈز کے بعد ڈونلڈ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس تھوڑا وقفہ لیتے ہیں پھر کھیلتے ہیں۔ میرواز نے کھیل روک دیا اور آرام سے لنچ کی طرف چلا گیا۔ اس نے پانی کی 2 بوتلیں اٹھائیں، ایک ڈونلڈ کو دی۔ ڈونلڈ ہانپتے ہوئے بولا، اب تم نوجوانوں کے ساتھ قدم ملا کر نہیں کھیل سکتا، عمر ہو گئی ہے، طاقت بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ میرواز ہلکا سا مسکرایا اور پانی کا گھونٹ لے کر خاموش رہا، اس نے کوئی تسلی والی بات نہیں کی۔ کچھ اور لمحوں بعد میرواز نے سیدھا سوال کیا، تمہارا اور للیان کا آج کل کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ ڈونلڈ کا چہرہ سخت ہو گیا، تم کب سے میرے گھر کے معاملات میں دلچسپی لینے لگے؟ یہ تمہاری عادت نہیں، میرواز نے سنجیدگی سے کہا، مجھے تمہارے گھریلو جھگڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بات اس کے شوہر یل کی ہے۔ ڈونلڈ بینچ پر ڈھیسا گیا اور تولیے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، یل کے بارے میں کیا؟ میرواز اس کے پاس بیٹھ گیا، چہرہ سنجیدہ تھا، مجھے اس کی شناخت پر شک ہے، مجھے تمہاری مدد چاہیے، مجھے اس کا ڈی این اے حاصل کرنا ہے۔ ڈونلڈ چونک گیا، کیا وہ کوئی مجرم ہے؟ میرواز نے آہستہ سے کہا، ابھی کوئی ثبوت نہیں، بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہتا۔ ڈونلڈ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اتنی سی بات کے لیے مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ سیدھا گرفتار کرو اور ٹیسٹ کرا لو۔ میرواز نے سر ہلایا، وہ بہت محتاط ہے، ہم اسے خبردار نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ نے پانی پیا اور گہری آواز میں کہا، سنو، جب للیان نے اس سے شادی کی تھی تو میں نے اس کی مکمل جانچ کروائی تھی، وہ صاف نکلا، اس کی کوئی مشکوک تاریخ نہیں، تم یل کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو۔ میرواز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈونلڈ یہ کہہ رہا ہے۔ ڈونلڈ نے لمبی سانس لی، سامنے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جنرل میرواز، میں تم جیسا نہیں ہوں، نوروانیا میں صدر ہر چند سال بعد بدل جاتا ہے، مگر تم تو ریٹائرمنٹ تک اپنے عہدے پر قائم رہ سکتے ہو۔ ڈونلڈ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میرا عہدہ بڑا ہے، مگر حقیقت میں میرے پاس زیادہ اختیار نہیں، ہر فیصلہ فائلوں اور اجازتوں میں اٹک جاتا ہے، تمہاری طرح نہیں، تم کئی فوجی دستوں کی کمان سنبھالتے ہو اور نوروانیا کے سب سے بڑے فوجی اڈے کو چلاتے ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، بس 3 مہینے باقی ہیں میری ریٹائرمنٹ کو، براہ کرم میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا مت کرو، مجھے سکون سے ریٹائر ہونے دو، نیا صدر آ جائے پھر جسے چاہو جانچتے رہنا۔ میرواز نے اس کی بات سے مکمل اتفاق تو نہیں کیا، مگر وہ ڈونلڈ کی مجبوری سمجھ گیا، وہ صرف سکون سے ریٹائر ہونا چاہتا تھا۔ میرواز کو اندازہ ہو گیا، اگر یل کے بارے میں کوئی بڑا راز سامنے آیا تو اس کے اثرات ڈونلڈ تک بھی پہنچیں گے، اور سیاسی دشمن اس موقع کو استعمال کر کے ڈونلڈ کی باقی زندگی مشکل بنا سکتے ہیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد میرواز نے احتیاط سے پوچھا، تمہارا اور للیان کا جھگڑا کیس کی وجہ میں یل ہے؟ ڈونلڈ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرواز سمجھ گیا کہ وہ بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اس نے مزید سوال نہ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ صرف للیان کا نام لے کر
کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ راستہ بند ہے۔ میرواس کھڑا ہوا اور بولا، ایک اور گیم ہو جائے؟ ڈوڈل مسکرا کر بولا، نہیں، آج کے لیے بس کرو۔ ہڈیاں جواب دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، میرواس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ڈونلڈ نے اداس سے لہجے کی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلایا جب میرواس وہاں سے چلا گیا۔ میرواس مردوں کے لاکر روم میں گیا، تازہ ہوا کپڑے بدلے، پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں وہ کام کی چند ضروری باتیں نمٹاتا رہا۔ جب گاڑی برگزی مینشن کے دروازے کے قریب پہنچی تو کمبر نے اچانک بریک لگائی۔ جنرل میرواس، کمبر نے سنجیدہ آواز میں کہا، لالیزا سلامیر گیٹ پر کھڑی ہیں۔ میرواس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے لالیزا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عدالت کا نوٹس تھا اور وہ گاڑی کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ میرواس نے فائلیں ایک طرف رکھیں، دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر آ گیا۔ لالیزا تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور غصے میں نوٹس لہرا کر بولی، میرواس، یہ سب کیا ہے؟ تم مجھ سے 1 کروڑ کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کیا مہروانیاں پیسوں کے لیے پاگل ہو گئی ہے؟ میرواس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مہروانیاں نے تمہیں حمیر کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، لیکن میں تمہیں یوں نہیں چھوڑوں گا۔ لالیزا کا چہرہ اتر گیا، وہ دکھ بھری لہجے میں بولی، کیوں؟ میرواس نے بے پرواہی سے جواب دیا، کیوں؟ کوئی کیوں نہیں، بالغ لوگ اپنے کاموں کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ لالیزا نے فوراً صفائی دی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میرواس نے سنجیدگی سے کہا، میرے گھر میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ لالیزا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ میرواس مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مڑ کر گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ لالیزا کی آواز کانپ گئی، تم نے کبھی میرے ساتھ اتنی سختی نہیں کی۔ میرواس نے گہرا سانس لیا، پھر پلٹ کر سرد لہجے میں بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری سوچ اتنی بگڑ چکی ہے۔ حمیر کی وجہ سے میں تمہیں برداشت کرتا رہا، اس کے بغیر تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ میں تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کروں۔ لالیزا کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میرواس نے سختی سے کہا، جا کر اپنا کیس تیار کرو، جج تمہاری آمدنی دیکھ کر رقم طے کرے گا، لیکن ادائیگی تمہیں کرنی ہوگی۔ لالیزا چیخ اٹھی، کیا تمہیں پیسوں کی کمی ہے؟ میرواس نے جواب دیا، مجھے پیسوں کی کمی نہیں، لیکن تمہیں سبق سیکھنا ہوگا۔ لالیزا گھبرا کر آگے بڑھی، اس کا بازو تھام لیا۔ میرواس، میں سمجھ گئی ہوں۔ میرواس نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور سخت لہجے میں کہا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ لالیزا کا دل ٹوٹ گیا، اب اس کی ہمت نہیں رہی کہ وہ میرواس کو چھو بھی سکے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے، وہ روتی ہوئی بولی، براہ کرم مجھے تم سے اور مہروانیہ سے معافی مانگنے دو، مجھ سے جلد بازی میں غلطی ہو گئی، اب مجھے سچ میں بہت پچھتاوا ہے۔ میری آمدنی بھی کم ہے، میری سیونگ بھی بہت تھوڑی ہے۔ حمیر بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہے، تم ایسا کرو گے تو اس پر بہت بوجھ پڑے گا۔ میرواس کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے ٹھنڈے مگر واضح انداز میں کہا، حمیر کا نام لے کر مجھے متاثر کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم بالغ ہو، غلطی کی ہے تو انجام بھی بھگتو۔ لالیزا بے بسی سے بولی، میں کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو؟ میرواس ایک لمحہ خاموش رہا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، پروجیکٹ 905 کے لاجسٹک عہدے سے استعفیٰ دے دو اور اپنے پرانے محکمہ خارجہ والے عہدے پر واپس چلی جاؤ۔ لالیزا کے آنسو اچانک رک گئے اور جلدی سے آنسو پوچھے اور ضدی آواز میں بولی، میں پروجیکٹ 905 نہیں چھوڑ سکتی، یہی تو واحد موقع ہے کہ میں تمہارے قریب رہ سکوں۔ جو بھی ہو سکے ہو جائے، میں نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی پوری زندگی لگا کر تم سے معافی لے لوں گی، لیکن تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے مڑی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ میرواس اس کی ضد سے حد درجہ تنگ آ چکا تھا، اس کے اندر غصہ ابل رہا تھا۔ اس نے زور سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اب بھی طیش سے بھرا ہوا تھا۔ کمبر نے گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے برکزی مینر کی طرف داخل ہوا۔ گھر پہنچ کر میرواس گاڑی سے اترا تو اس کا موڈ پہلے سے بھی زیادہ خراب تھا۔ کام رکا ہوا تھا، ڈونلڈ سے بات بے نتیجہ رہی اور لالیزا کی مسلسل مداخلت نے اس کا ذہن بوجھل کر دیا تھا۔ اس کے دل کا صرف ایک ہی سکون تھا، مہروانیہ۔ وہ لمبے قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ میر، آپ آگے، ایک مانوس اور خوشگوار آواز سنائی دی۔ میرواس نے نظر اٹھائی تو ایک ننھی سی دلکش صورت اس کی طرف تیزی سے آتی دکھائی دی۔ مہروانیہ خوشی سے چہکتی چڑیا کی طرح اس کے قریب آئی، اس کے گلے میں بازو ڈالتے اور سیدھا اس کی باہوں میں گر گئی۔ میرواس اس اچانک محبت بھرے استقبال پر حیران رہ گیا۔ اس کے دل کے سارے بوجھ جیسے پل میں ہلکے ہو گئے۔ اس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے اندر عجیب سی خوشی آ گئی، وہ بے حد مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ پہلی بار مہروانیہ نے اسے اس طرح بے اختیار خوشی سے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ اسے آہستگی سے لے کر صوفے کی طرف گیا، اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی ابھر آئی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ مہروانیہ نے اس کے گلے میں بازو ڈالے رکھے اور نرم سریلی آواز میں کہا، نہیں، سب نانی کی قبر پر گئے ہیں، میں میروان اور ایلیان کو نانی کے ساتھ سنبھالنے کے لیے رک گئی تھی۔ میرواس
صوفے پر بیٹھ گیا، مہربانیاں اس کی گود میں بیٹھی، اس نے سکون سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اور اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ مہربانیاں فوراً سمجھ گئی کہ وہ اندر سے پریشان ہے۔ اس نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا پریشان کر رہا ہے تمہیں؟ میرواز نے دھیمی آواز میں کہا، بس تمہیں قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ مہربانیاں نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، بھوک لگی ہے؟ نہیں، تھک گئے ہو؟ اس کے کندھے سے لگ کر بولا، اگر تمہیں تھامے رکھوں تو کبھی تھکن محسوس نہ ہو۔ مہربانیاں کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کی لہر اٹھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، چلو ہمارے کمرے میں چلتے ہیں، میں تمہارا مساج کر دوں گی۔ میرواز نے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے چھوڑنا ہی نہ چاہتا ہو۔ میرواز ہلکا سا مسکرایا اور شرارت بھری آواز میں پوچھا، کیسا مساج؟ اس کے انداز میں اشارہ تھا۔ مہربانیاں فوراً سمجھ گئی، اس نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، جب میں نانی کی دیکھ بھال کرتی تھی تب میں تھوڑے بہت مساج کے طریقے سیکھ گئی تھی۔ میرواز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، تمہارے ہاتھ اتنے نازک ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم تھک جاؤ۔ مساج رہنے دو، میں تمہیں تھامے رکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اس کی بات سن کر مہربانیاں کی آنکھیں نم سے ہو گئیں۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولی، جب تم اندر آئے تھے تم بہت اداس لگ رہے تھے، کیا ہوا ہے؟ میرواز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تم جان بوجھ کر مجھ پر جھپٹی تھی؟ مہربانیاں کے گال گلابی ہو گئے۔ ہاں، میں بس تمہارا دل خوش کرنا چاہتی تھی۔ میرواز نے پیار سے اس کی ناک کو چھوا، تمہیں پتہ ہے مجھے خوش کیسے کرنا ہے، چھوٹی سی؟ مہربانیاں نے اشارت سے آنکھیں سکیڑ کر کہا، جنرل فرزاد اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میرواز کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا، پلیز مجھے ایسا مت کہا کرو۔ مہربانیاں نے ہونٹ سکیڑے اور آنکھوں میں چمک تھی وہ اس کے قریب جھکی اور سرگوشی کی، ڈارلنگ۔ میرواز کے گال سرخ ہو گئے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بار اور کہو، مہربانیاں نے شرما کر کہا۔ نہیں، پلیز بس ایک بار اور۔ اس نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا اور آواز میں عجیب سی نرمی تھی، ورنہ میں تمہیں ہر وقت ہنی کہتا رہوں گا، چاہے موقع ہو یا نہ ہو۔ مہربانیاں گھبرا گئی، نہیں، ابھی تو ہماری شادی کی تقریب بھی نہیں ہوئی۔ میرواز نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، بس ایک بار اور۔ مہربانیاں اس کے کان کے قریب جھکی، اس کی سانس ہلکی سی کانپی۔ ڈارلنگ ڈارلنگ، اداس مت ہوا کرو تم۔ وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ میرواز نے نرمی سے اس کا چہرہ تھام لیا اور اسے محبت سے چوم لیا۔ گھر کی ملازمہ ایک طرف کھڑی شرما گئی اور خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ محبت بھرے اس بوسے میں کھو کر مہربانیاں کو ارد گرد کی کوئی خبر نہ رہی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ میرواز سے دوبارہ اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور اگلے ہی لمحے وہ بستر پر تھی جہاں اس کی نظریں صرف اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مہربانیاں کی دنیا کتابوں اور تجربات کے گرد گھومتی تھی، مگر میرواز کی نئی دلچسپی بس اسے اپنے قریب رکھنا تھی۔ اس کے دل میں جمع ساری بے قراری جیسے اب باہر آ رہی تھی۔ کچھ دیر جب فضا پرسکون ہوئی تو میرواز نے پیار سے باتوں باتوں میں میرواز کے دل کی الجھن جان لی۔ اس کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ صدر ڈونلڈ اپنی آخری 3 مہینوں کی مدت میں جل کی تحقیقات سے ہچکچا رہا تھا۔ میرواز کو یہ خیال بے چین کر رہا تھا کہ سیوان مزید 3 مہینے آزاد رہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس عرصے میں کیا غیر متوقع حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مہربانیاں جانتی تھی کہ یل اور سیوان کے تعلق کی مزید تحقیق کرے، مگر میرواز نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ مہربانیاں نے اس کی بات مان لی۔ وہ جانتی تھی کہ میرواز کی ہر احتیاط صرف اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ یل ایک باقاعدہ صدارتی امیدوار تھا، اگر ثبوت کے بغیر اسے گرفتار کیا جاتا اور وہ سیوان نہ نکلا تو یہ قدم میرواز کے کیریئر کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ شادی کے واقعے کے بعد یل بھی محتاط ہو چکا تھا۔ وہ اس قدر ہوشیار تھا کہ میرواز اس کا ڈی این اے بھی خفیہ طور پر بھی حاصل نہ کر سکا۔ اہم معاملات میں مہربانیاں ہمیشہ میرواز کی ہدایت پر عمل کرتی تھی۔ اس نے واضح کہا تھا کہ وہ یل سے دور رہے، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ اس سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن بعد مہربانیاں اور فوبی کتابوں کی دکان سے نکل کر قریب کے مال میں کپڑے دیکھنے گئے۔ وہاں ایک مہنگے فیشن اسٹور میں اچانک ان کی نظر للیان پر پڑی، جو کپڑے ٹرائی کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ یل بھی موجود تھا۔ مہربانیاں کا ان سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ خاموشی سے وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی، مگر یل نے مؤدبانہ انداز میں کہا، کیا حسین اتفاق ہے مسز میرواز۔ مہربانیاں کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے شک بھری نظروں سے یل کو دیکھا۔ اسی لمحے للیان ہاتھ میں کپڑے لیے ٹرائل روم سے باہر آئی۔ مہربانیاں کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ کیا بدقسمتی ہے، آج ایک بدتمیز انسان سے ملاقات ہو گئی۔ فوبی کا دل چاہا کہ اسے فوراً جواب دے، مگر مہربانیاں نے ہلکے سے اشارہ کر کے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ للیان کو ہلکا سا سر ہلا کر سلام کیا، پھر بغیر کچھ کہے مڑ کر چل دی۔
مہربانیاں رکو، لیان نے آواز دی مگر مہربانیاں نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ اس طرح آگے بڑھتی رہی، یل کی نظریں اس کے جاتے ہوئے قدموں پر جمی رہیں۔ لیان غصے سے تپنے لگی، اس نے دانت بیچتے ہوئے کہا، اس کے تیور دیکھے تم نے، کتنی بدتمیز ہے۔ یل خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ مہربانیاں اور فوبی دوسری دکان میں داخل ہو گئیں۔ فوبی کو ایک لباس بہت پسند آیا اور وہ فوراً اسے ٹرائل روم میں لیے چلی گئی۔ مہربانیاں آہستہ آہستہ کپڑے دیکھتی رہی۔ سیلز گرلز کے مشورے پر اس نے بھی ایک لباس پسند کیا اور ٹرائل روم میں داخل ہو گئی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ دروازے کی جگہ صرف ایک پردہ تھا۔ باہر سیلز گرل کھڑی دیکھ کر مطمئن ہوگی، میں باہر جا رہی ہوں، آپ آرام سے کپڑے بدل لیں۔ سیلز گرل کی آواز مدھم سے سنائی دی۔ اچانک کمرہ خاموش ہو گیا۔ مہربانیاں کپڑے بدل رہی تھی کہ اچانک اس کے ٹرائل روم کا پردہ کھینچ دیا گیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ایک ہاتھ نے اس کا منہ دبا دیا۔ خوش قسمتی سے وہ کپڑے بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ سامنے یل کھڑا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ یل نے دھیمی آواز میں کہا، چیخنا مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مہربانیاں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ یل نے نرمی سے پوچھا، کیا تم میرواز کے ساتھ شادی میں خوش ہو؟ مہربانیاں نے پھر سر ہلایا۔ یل نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گال کو چھوا اور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس دوست بننا چاہتا ہوں، تم مجھے بار بار مجھ سے دور کیوں کر دیتی ہو؟ باہر سے فوبی کی آواز آئی، مہربانیاں کپڑے بدل لیے؟ مہربانیاں گھبرا گئی۔ اس نے فوراً یل کا ہاتھ ہٹا کر جواب دیا، ایک منٹ، آ رہی ہوں۔ یل نے پیار جتاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہلکا سا بکھیر دیا اور دھیمے سے لہجے میں بولا، تم اب بھی پہلے کی طرح ڈرپوک ہو۔ مہربانیاں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے پوری طاقت سے اپنا گھٹنا اس کے رانوں کے بیچ حساس مقام پر دے مارا۔ یل درد سے چیخ اٹھا۔ وہ دوہرا ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگا۔ اس کی چیخ سن کر باہر ہلچل مچ گئی۔ پردہ ہٹا اور اس کے سامنے، سب کے سامنے سارا منظر آ گیا۔ باہر کھڑے لوگ جو کچھ دیکھ رہے تھے حیران اور غصے میں تھے۔ فوبی فوراً ٹرائل روم کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے جلدی سے مہربانیاں کو اپنے پیچھے کر لیا اور اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ مہربانیاں، تم ٹھیک ہو؟ دکان کے سیلز سٹاف بھی جمع ہو گئے، سب کی نظریں اسی منظر پر جمی ہوئی تھیں۔ ڈارلنگ، للیان گھبرا کر آگے بڑھی۔ وہ جھک کر یل کو سہارا دینے لگی جو درد سے دوہرا ہو کر کھڑا بھی نہ ہو پا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر تکلیف صاف دکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا مہربانیاں نے تمہیں مارا؟ صورتحال صاف تھی، یہ خواتین کے کپڑوں کی دکان تھی، اس لیے ٹرائل روم میں صرف خواتین کے لیے تھا۔ باہر جب ایک مرد وہاں سے درد سے دوہرا ہو کر نکلا تو یہ سب کچھ سمجھنا مشکل نہ تھا۔ یل درد سے کراہتے ہوئے بولا، مہربانیاں نے بہت سختی کی۔ للیان نے غصے سے مہربانیاں کو گھورا، اس نے ہاتھ اٹھایا جیسے تھپڑ مارنے والی ہو۔ فوبی فوراً آگے بڑھی، اس نے للیان کا ہاتھ پکڑ کر زور سے پرے دھکیل دیا۔ للیان لڑکھڑا گئی، غصے سے چیخی، مہربانیاں تم مشکل میں پڑ گئی ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ فوبی نے تیز لہجے میں جواب دیا، تم یہ نہیں پوچھو گی کہ یل نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اسے مار پڑی؟ للیان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ کیا کرے گا؟ یہ عورت خود میرے شوہر کو لبھانے کی کوشش کرتی ہے، میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں۔ مہربانیاں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، میں یل کو لبھاؤں گی؟ للیان نے دانت پیچ کر کہا، تم پہلے لالیزا کا آدمی چھین چکی ہو اور اب میرے شوہر پر نظر ہے، تم جیسی عورت کو سب کے سامنے رسوا ہونا چاہیے۔ مہربانیاں کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے، اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ للیان اتنی اندھی ہو سکتی ہے۔ ادھر آس پاس کھڑے لوگ پوری بات جانے بغیر ہی سرگوشیاں کرنے لگے، اشارے، چہمگوئیاں اور بے بنیاد باتیں فضا میں پھیلنے لگیں۔ فوبی براہ راست بولی اور مہربانیاں پر غیر منصفانہ تنقید دیکھ کر برداشت نہ کر سکی۔ اس نے زور سے کہا، مہربانیاں اور جنرل فرزاد بچپن سے ساتھ ہیں، سالوں سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ لالیزا صرف جنرل فرزاد کی چھوٹی ساتھی ہے، پھر بھی خود کو حکمران سمجھتی ہے۔ اب جب کہ اسے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے تو ہر جگہ مسئلہ کھڑا کر رہی ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ للیان نے اپنی انگلیاں فوبی کی طرف تیز کر کے کہا، کسے چھوٹی ساتھی کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں غصہ جل رہا تھا جیسے لڑائی کے لیے فوراً تیار ہو۔ فوبی نے طنز کرتے ہوئے جواب دیا، دوبارہ کہو اگر ہمت ہے، دیکھوں گی کہ فونچیا میں تمہیں خوش آمدید کہا جائے گا یا نہیں۔ للیان نے غصے میں دانت بیچے اور کہا، اوہ میں تو کانپ رہی ہوں، تم یہ محبت کی پکی پیروی کرنے والی اور تمہارا شکایتی دوست، دو واقعی زبردست جوڑی ہے نا؟ بچاؤ کا جواب دینے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے للیان اور بھی غصے میں آ گئی اور فوبی کو دوبارہ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر فوبی کی پھرتی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ فوبی چالاکی سے بچ گئی اور جواب دینے کے لیے تیار ہوئی، تب مہربانیاں نے زور سے کہا، فوبی وہ پریگننٹ ہے۔
غلط الزام لگانے کے خوف محسوس کرتے ہوئے فوبی نے للیان کے بے قابو حملوں سے بچنا شروع کیا۔ جب یل ہوش میں آیا، اس نے فوراً للیان کو گلے لگا لیا، اسے مضبوطی سے پکڑ کر اس کے بے قابو رویے کو روکا۔ اس نے محبت سے کہا، ہنی، براہ کرم جلدی نہ کرو، بچے کو خطرے میں ڈالنا نقصان دہ ہے۔ یل کی گرفت میں جھنجھلا کر للیان غصے کے عالم میں ضد کرتی رہی، ڈارلنگ مجھے جانے دو، مجھے اسے سبق سکھانا ہے۔ یل نے عاجزی سے کہا، ہنی پرسکون رہو۔ اس ہنگامے کے دوران مہربانیاں خاموشی سے کیشیئر کے علاقے کی طرف گئی اور ایک ٹول باکس میں ہاتھ ڈالا۔ کپڑوں کا کٹنگ بلیڈ ملتے ہی وہ خاموشی سے یل کے پیچھے گئی۔ یل اپنی پریگننٹ بیوی کو قابو کرتے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتا رہا اور صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ للیان اپنے شوہر کی مضبوط گرفت میں تھی۔ یل کو اچانک اپنے بازو میں شدید درد محسوس ہوا۔ کچھ لمحے اسے سمجھنے میں لگے کہ اس کی سفید قمیض اب خون سے داغدار ہو گئی تھی۔ مہربانیاں نے فوراً اپنی آستین سے اس کے زخم پر دباؤ ڈالا۔ معاف کرنا، میں نے غلطی سے آپ کو دوبارہ زخمی کر دیا۔ للیان نے بھی یل کے بازو سے خون نکلتے ہوئے دیکھا اور غصے سے چیخی، مہربانیاں، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی، اچھا نہیں کیا تم نے۔ مہربانیاں تیزی سے پیچھے ہٹی جبکہ فوبی نے آگے بڑھ کر اسے بچایا اور یل للیان کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ دکان کے عملے نے خود اور بے چینی سے جھگڑنے کے مناظر دیکھے۔ اسی دوران مہربانیاں فوراً کیشیئر کی طرف گئی، اپنا بل ادا کیا اور خون سے داغدار کپڑوں میں جلدی سے باہر نکل گئی۔ فوبی تیزی سے اس کے پیچھے گاڑی میں چڑھی، اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ فرار کے دوران مہربانیاں نے فون نکالا اور میرواز کو کال کی۔ اس کا دماغ خوف سے بھرا ہوا تھا، ماضی کے تجربات نے اسے یل کے ممکنہ خطرات سے خبردار رکھا تھا۔ میرواز نے فوراً فون اٹھایا جیسے ہی مہربانیاں کی تشویش عروج پر تھی۔ میر، یل کا خون میں نے حاصل کر لیا ہے، اس کے خون کے دھبے میرے کپڑوں پر لگے ہیں، جلدی بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ پوری بات بتاؤ۔ میرواز کی آواز میں تشویش صاف تھی۔ میں فوبی کے ساتھ شاپنگ پر گئی، وہاں کپڑوں کی دکان میں میرا ٹکراؤ یل اور للیان سے ہو گیا۔ کسی بات پر بحث چھڑ گئی، ہمارا جھگڑا اور حالات گرم ہو گئے۔ آخرکار میں نے یل کو جھگڑے میں جان بوجھ کر زخمی کیا اور اس کا خون میرے کپڑوں پر لگا۔ فوراً اپنی لوکیشن بھیجو اور میری تمام ہدایات پر عمل کرو۔ قریبی پولیس اسٹیشن جاؤ اور وہاں چھپ جاؤ۔ میرواز کی آواز تشویش سے بھری تھی۔ ٹھیک ہے میر۔ میرواز نے فوری طور پر ٹریکنگ اور حفاظت کے لیے ایک ڈرون روانہ کیا اور ٹیم کو مہربانیاں سے ملنے کے لیے تیار کیا۔ 10 منٹ بعد مہربانیاں محفوظ طریقے سے میرواز کے پاس پہنچ گئی۔ فوجی اڈے کی ٹیم نے انہیں لے جا کر فوراً ملٹری اسپتال کے ٹیسٹنگ ڈپارٹمنٹ میں پہنچا دیا۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر ڈاکٹروں نے فوراً خون کے نمونے ٹیسٹ کرنے کے لیے لے لیے۔ 3 گھنٹے بعد نتائج تیار ہو گئے، لیکن سہوان کا پرانا میڈیکل ریکارڈ جو انتہائی اہم ریفرنس ڈیٹا انہیں نہیں مل رہا تھا۔ طویل تلاش کے بعد انہوں نے سہوان کا پہلے سے محفوظ ڈی این اے ڈھونڈ نکالا جو مہربانیاں کے قمیض پر لگے ڈی این اے کے سیمپل کی رپورٹ کی تصدیق میں مددگار ثابت ہونے والا تھا۔